گاؤں او ویدربروک کی گلیاں ہمیشہ دھند میں لپٹی رہتی تھیں۔ ان گلیوں میں وقت جیسے راکھ سا جاتا تھا۔ انہی گلیوں میں ایک پرانی خستہ حال کھلونے کی دکان تھی جس پر مٹی جمی تختی آویزاں تھی، الیاس اینڈ کمپنی، گڑیاں 1812 سے۔ دکان کی کھڑکیاں گہرے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، لیکن اندر رکھی گڑیاں کبھی کبھار ہلکی روشنی میں نظر آ جاتی، ان کے شیشے جیسے چہرے، موم کے ہاتھ اور بڑی آنکھیں، گویا وہ زندہ ہوں۔ مقامی لوگ دکان سے کتراتے تھے، لیکن چھوٹے بچے وہاں کھنچے چلے آتے جیسے کوئی پراسرار کشش ہو۔ 16 سالہ آنا گرے کو والدین کے انتقال کے بعد ایک خیراتی ادارے نے ویدربروک بھیج دیا۔ اس کے ساتھ صرف ایک چھوٹا بیگ تھا اور آنکھوں میں دکھ بھرا سوال۔ جب وہ دکان کے دروازے پر پہنچی تو الیاس ہارتھورن نے اسے دیکھا۔ وہ دبلا پتلا، جھریوں بھرا چہرہ اور سرد آنکھوں والا شخص تھا۔ اس کی آواز سنجیدہ اور گونجدار تھی، تم یہاں رہو گی اور سیکھو گی، لیکن ایک اصول یاد رکھنا۔ اس حال کے آخر میں جو دروازہ ہے اسے کبھی نہ کھولنا۔ وہ آنا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی بے چینی جاگ اٹھی۔ دکان کے اندر ہر کونے میں ماضی کی خوشبو بسی تھی، موم، پرانے کپڑے اور پینٹ کی ہلکی بو۔ الیاس آنا کو گڑیاں بنانے کا فن سکھاتا، باریک چہرے تراشنا، پلکیں چپکانا، چینی مٹی سے انگلیاں بنانا۔ وہ باریک بینی سے کام کرواتا، ہر تفصیل پر زور دیتا جیسے وہ کسی فن پارے کی تخلیق کر رہا ہو۔ لیکن وہ چند مخصوص جگہوں جیسے بھٹی، تہ خانہ اور پچھلا کمرہ، وہاں جانے سے سختی سے روکتا۔ آنا اگرچہ شکر گزار تھی، پھر بھی اس اجنبی پن سے پریشان رہتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے آنا کو راتوں کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دکان کے اندھیرے میں گڑیاں اپنے مقام سے ہلتی محسوس ہوتی، جیسے وہ نظروں سے چھپ کر زندہ ہو گئی ہوں۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی تھی، کسی کی سرد سانس اس کے کان کے قریب محسوس ہوئی اور ایک سرگوشی سنائی دی، ہماری جیسی مت بن جانا۔ آنا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر تب سے وہ گڑیاں نہ صرف کھلونے لگتی تھیں بلکہ قید شدہ وجود۔ ایک دن جب الیاس کسی پرانے سامان میں مصروف تھا، آنا نے اس کے کوٹ کی جیب میں ایک سیاہ دھات کی چابی جھلکتے دیکھی، وہی چابی جو اس بند دروازے کے لیے ہو سکتی تھی۔ اس لمحے آنا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تجسس اور خوف آپس میں الجھ گئے۔ وہ جب ایک رات الیاس گہری نیند میں تھا، آنا نے وہ چابی چارا لی اور دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے چابی گھمائی، ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر ایک نیم تاریک کمرہ تھا، سرد، نم اور خاموش۔ دیواروں پر لٹکی لالٹینیں مدھم روشنی دے رہی تھیں۔ قطار در قطار شیشے کے شوکیس رکھے تھے، ہر ایک میں ایک گڑیا، لیکن ان گڑیوں کے چہرے حقیقی، انسانی اور تکلیف میں گندھے ہوئے لگتے تھے۔ آنا کے قدم لرزنے لگے۔ شوکیسز کے نیچے چھوٹی تختیاں لگی تھیں، ایلینر، عمر 9 سال، تھامس، عمر 12 سال۔ وہ جھک کر ہر چہرہ غور سے دیکھتی، ان کے چہرے میں زندگی باقی تھی۔ پھر اچانک ایک شوکیس پر نظر پڑی، ایزابیل گرے، عمر 18 سال۔ آنا کا دل رک سا گیا۔ یہ اس کی بہن کا نام تھا جو کئی سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ شوکیس کی گڑیا اس کی بہن کی ہمشکل تھی، آنکھوں میں وہی تکلیف۔ آگے ایک میز پر چمڑے سے بندھا ایک پرانا جرنل رکھا تھا۔ آنا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر سیاہی سے لکھا تھا، میں فنکار نہیں، میں روحوں کا قیدی ہوں۔ ہر صفحے پر ایک نئی رسم، ایک نئی قید کی داستان۔ آخر میں ایک صفحے پر آنا کی اپنی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نیچے لکھا تھا، اگلی۔ ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ الیاس اندر داخل ہوا، اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ میں جھلک رہی تھیں۔ وہ اب بوڑھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے اس نے کسی کی جوانی چرا لی ہو۔ اس کی آواز میں سرد پن تھا، تم بھی ویسی ہی ہو، ایزابیل کی طرح۔ آنا بھاگنے لگی۔ وہ شوکیسوں سے گزرتی گڑیاں اسے گھورتی رہے۔ وہ تہ خانے میں گئی جہاں بھٹیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور فرش پر ٹوٹی پھوٹی گڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ گڑیاں مکمل نہ تھیں، کچھ کے چہرے غائب، کچھ کی آنکھیں بند۔ وہاں گڑیاں نہیں تھیں، وہ ادھوری روحیں تھیں۔ الیاس بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کا جسم اب طاقتور لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، تمیری سال میری زندگی بنیں گے۔ آنا نے جلدی سے موم کا ایک برتن اٹھایا اور اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ چیخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔
الیاس فرش پر گر گیا، اس کی جلد پگھلنے لگی۔ آنا بھاگتی ہوئی دکان سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف دوڑ گئی جہاں اندھیرے میں صرف چاندنی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ صبح ہونے پر گاؤں والے دکان کے باہر جمع ہوئے۔ دروازہ کھلا تھا، اندر خاموشی تھی۔ الیاس غائب ہو چکا تھا، صرف ایک نیا شوکیس رکھا تھا۔ اس کے اندر ایک گڑیا تھی، آنا گرے کی ہمشکل۔ نیچے تختی لگی تھی، آنا گرے، عمر 16 سال۔ لوگوں نے دیکھا گڑیا کی آنکھیں آہستہ آہستہ پلکیں جھپک رہی تھیں۔